پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق وکٹ کیپر بلےباز کامران اکمل نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی جانب سے کیے گئے بھرپور جوابی اقدامات پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے اپنی قوم اور فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف کیے گئے بھرپور اور منہ توڑ جواب پر بھارت کے عسکری اور سیاسی حلقوں نے بالآخر بڑی تباہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ بھارتی فوج، وزارت دفاع، وزارت خارجہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے فضائی اور سائبر حملوں سے بھارت کے فوجی اڈوں، ساز و سامان، عملے اور تکنیکی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور ٹی وی میزبان نادیہ خان نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے بھارتی میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا کی پیش کی تیاری اور غیر سنجیدہ کوریج نے اسے خبروں کا ادارہ نہیں بلکہ مذاق بنا دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کی، جس میں بھارت کی حالیہ جارحیت اور پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان المرسوم کے تحت دیے گئے مؤثر اور بھرپور جواب پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان صدر کے ترجمان کے مطابق اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بھی شریک تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں امریکی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کے بعد کہا ہے کہ بھارت پر منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ بغل میں چھری منہ میں رام رام والی حرکات کی، مگر پاکستان نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ابھی تو ہم انہیں صرف جواب دے رہے ہیں، مگر جو انہوں نے کیا اس کا حساب چکانے کا ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرسوم کا آغاز کر دیا اور پاکستان کی GF-17 تھنڈر نے بھارتی S-400 دفاعی سسٹم تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے GF-17 تھنڈر طیارے نے بھارت کے جدید ترین S-400 دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ گزشتہ رات بھارت کی جانب سے پاکستان کے 3 ایئر بیسز پر حملے اور ڈرون حملوں کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرسوم کا آغاز کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہفتے کی شام 5 بجے سے اب تک بھارت کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق وکٹ کیپر بلےباز کامران اکمل نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی جانب سے کیے گئے بھرپور جوابی اقدامات پر خوشی اور فخر کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے اپنی قوم اور فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ کامران اکمل نے انسٹاگرام پر پاکستانی میزائل فتح 1 کی ویڈیو شیئر کی، جس میں پاکستانی میزائلوں کی فضا میں پرواز دکھائی گئی۔ انہوں نے ویڈیو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور پاک فوج کی جانب سے کیے گئے آپریشن بنیان المرسوم کو بہادری اور دفاع پاکستان کی بہترین مثال قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ آپریشن بنیان المرسوم پوری قوم کو ہماری بہادر فوج پر فخر ہے، پاک فوج زندہ باد۔ ساتھ ہی کامران اکمل نے دعائیہ کلمات میں کہا کہ اللہ رب العزت ہماری فوج کو طاقت، حفاظت اور فتح عطا فرمائے، اپنی فوج کے لیے دعا کرتے رہیں۔ کامران اکمل کے اس پوسٹ کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بہت سراہا جا رہا ہے اور ان کے جذبہ حب الوطنی کو عوام کی اکثریت کی نمائندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے مبینہ میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد فجر کے وقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے آپریشن بنیان المرسوم کا آغاز کیا۔ اس کارروائی میں پاک فوج نے بھارتی فضائی اور زمینی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جن میں ادھمپور ایئر بیس، پٹھان کوٹ میں برہموس میزائل سٹوریج، اڑی سپلائی ڈپو، بھارتی بریگیڈ کوارٹر جی ٹاپ سمیت کئی اہم مقامات شامل تھے۔ پاکستانی فوج کی حکمت عملی پر نہ صرف ملک میں سراہا جا رہا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی امریکی میڈیا اور عسکری مبصرین کی جانب سے پاکستان کی دفاعی مہارت کو سراہا گیا ہے۔ امریکی تجزیہ کاروں نے پاک فضائی اور بڑی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو دنیا کی بہترین صلاحیتوں میں شمار کیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کھیلوں سے وابستہ معروف شخصیات کی جانب سے اس طرح کا اظہار نہ صرف عوامی جذبات کی عکاسی کرتا ہے بلکہ قومی یکجہتی اور فوج کے ساتھ مکمل حمایت کا پیغام بھی دیتا ہے۔ کامران اکمل کی پوسٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، چاہے میدان جنگ ہو یا سفارتی محاذ۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف کیے گئے بھرپور اور منہ توڑ جواب پر بھارت کے عسکری اور سیاسی حلقوں نے بالآخر بڑی تباہی کا اعتراف کر لیا ہے۔ بھارتی فوج، وزارت دفاع، وزارت خارجہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کے فضائی اور سائبر حملوں سے بھارت کے فوجی اڈوں، ساز و سامان، عملے
اور تکنیکی نظام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی فوج کے مطابق پاکستان نے 26 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا، جن میں مختلف فضائی اڈے اور فوجی تنصیبات شامل تھیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے بھارتی پنجاب میں موجود ایک اہم فضائی اڈے پر تیز رفتار میزائل داغا، جس سے نہ صرف تنصیبات تباہ ہوئی بلکہ جانی و مالی نقصان بھی ہوا۔ وزارت دفاع اور وزارت خارجہ نے اعتراف کیا ہے کہ حملوں سے کئی فوجی اڈوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان کی جانب سے آدم پور، شیر کوٹ، اکھنور، جموں، بھٹنڈا، سرسام، برنالہ اور مامون جیسے ایئر فیلڈ پر کاری ضرب لگائی گئی ہے، جبکہ متعدد فوجی چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی سائبر وار فیئر میں بھی بھارت کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستانی سائبر فورسز نے بھارتی ریاست مہاراشٹر کی الیکٹرک کمپنی پر حملہ کر کے وہاں بجلی کا پورا نظام مفلوج کر دیا۔ اس کے علاوہ بھارت کا ایک اہم ملٹری سیٹلائٹ بھی نشانہ بنا، جس کے نتیجے میں مواصلاتی نظام متاثر ہوا۔ پاکستانی ڈرون سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست گجرات میں کئی گھنٹوں تک پرواز جاری رکھی، جس سے سیکیورٹی اداروں میں تشویش کی لہر دور گئی۔ اس فضائی برتری میں سب سے بڑا دھچکا بھارت کو اس وقت لگا جب پاکستان کی GF-17 تھنڈر طیاروں نے جدید ترین ہائپر سوئنگ میزائل سے بھارت کے مہنگی ترین دفاعی نظام S-400 کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ ایک منظم، مؤثر اور جدید ترین جوابی کارروائی تھی، جس نے بھارتی فوجی حکمت عملی، انٹیلیجنس سروسز اور دفاعی نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بین الاقوامی دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس حملے نے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن نئی سطح پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف خطے میں کشیدگی بڑھا رہی ہے بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جوہری صلاحیت رکھنے والے دو ممالک کے درمیان مسلسل بڑھتی ہوئی دشمنی کسی بھی وقت عالمی امن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ پاکستان شوبیز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور ٹی وی میزبان نادیہ خان نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے بھارتی میڈیا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا کی پیش کی تیاری اور غیر سنجیدہ کوریج نے اسے خبروں کا ادارہ نہیں بلکہ مذاق بنا دیا ہے۔ نادیہ خان حال ہی میں ایک پروگرام میں شریک ہوئی جہاں انہوں نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے بھارتی میڈیا کو 2 ماہ پہلے ہی سب کچھ معلوم تھا۔ ان کی کوریج دیکھ کر انسان ہنس ہنس کر لوٹ جائے، اور انہیں تنزیہ انداز میں مزید کہا کہ بھارتی میڈیا نے مودی کو ایشوریا رائے کی طرح پیش کیا ہے، جیسے کئی مہینوں سے فیشل میک اپ اور تیاری جاری ہو۔ نادیہ خان کا کہنا تھا کہ میڈیا کا کام سچ دکھانا ہوتا ہے، مگر بھارتی میڈیا نے حالات کو سنجیدگی سے لینے کی بجائے ان پر ڈرامہ بنایا اور خبریں دینے کی بجائے کارٹون پیش کیے۔ اداکارہ نے پاکستانی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی جعلی خبروں پر دھیان نہ دیں اور صرف معتبر ذرائع پر یقین رکھیں۔ نادیہ خان کا یہ تبصرہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جہاں عوام کی بڑی تعداد نے ان کے انداز طنز کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایوان صدر میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کی، جس میں بھارت کی حالیہ جارحیت اور پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان المرسوم کے تحت دیے گئے مؤثر اور بھرپور جواب پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایوان صدر کے ترجمان کے مطابق اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور وزیر قانون و انصاف سینیٹر اعظم نذیر طارر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو بھارت کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں، 29 شہریوں کی شہادت اور پاکستان کی مربوط عسکری حکمت عملی سے آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے دشمن کے حملوں پر افواج پاکستان کی غیر معمولی پیشے ورانہ مہارت، جرأت اور بروقت رد عمل کو سراہا اور کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن دوست ملک ہے، مگر اپنی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدام ضروری تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور دشمن کے ساتھ کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہے۔ پاکستان اپنے دفاع اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ آپریشن بنیان المرسوم کے دوران پاکستان نے 3 بھارتی ایئر بیسز سمیت کئی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی مکمل پیش کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے تحت کی گئی۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کر کے ملکی دفاعی اقدامات سے متعلق اعتماد میں لیا۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری، بیرسٹر گوہر، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، حافظ نعیم الرحمان، خالد مکسی اور چودھری صالح حسین سے گفتگو کی اور موجودہ صورتحال پر قومی اتفاق رائے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی مسلسل اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، مگر اب دشمن کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جا چکا ہے اور پوری قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی شاندار جوابی کارروائی پر زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپریشن بنیان المرسوم کے تحت دشمن کو دیا گیا جواب نہ صرف تاریخی ہے بلکہ اسے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاک سرزمین کے سپاہیوں، تمہیں سلام ہو، تمہارے جذبے، غیرت اور شجاعت کو سلام ہو۔
तुमने दुश्मन को सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत, गैरत और दिलेरी से जवाब दिया है। इन्होंने पाक फौज खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ये महज एक जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसा ऐलान है जिसने वाजिया कर दिया है कि पाकिस्तान ना कमजोर है और ना ही खामोशी को कमजोरी समझा जाए। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हम अमन के ख्वाहां थे मगर दुश्मन की जारियत पर खामोश रहना मुमकिन न था। पाकिस्तान ने सब्र को हिकमत में बदला और दुश्मन को ऐसी ज़रब दी जो इसे हमेशा याद रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की सरहदें सिर्फ हारदार तारों से महफूज नहीं बल्कि शहीदों के लहू से महफूज हैं। इन्होंने कहा कि हमारी अफवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुल्क के दिफा में कोई समझौता मुमकिन नहीं। मरियम नवाज का ये बयान न सिर्फ कौम के जज्बात की तर्जुमानी करता है बल्कि ये पैगाम भी देता है कि पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार और पुरज़्म है। Diplomatic initiative between Pakistan and India will be less likely unless they are provided with intermediary services by other major powers or by the United Nations itself. So I think it is the real time for all the relevant countries to scramble into immediate action to call on both India and Pakistan to take the right action. The relations between China and Pakistan are ironclad brothers and sisters relations. We really support each other. So if any escalation of the tension will threaten the legitimate interest of the sovereignty and territorial integrity of Pakistan, I don't think any country should second guess the Chinese commitment to protecting and defending the legitimate interests, especially relating to the sovereignty and territorial integrity of Pakistan. So it is time for all the relevant parties to scale down their action, to calm down, to a ceasefire, rather than to try to think about using guns to solve whatever problems there are. And if you suspect any involvement in a terrorist attack, come up with proof and evidence rather than seizing the moment to take military action against another country, to strike into the other country's territory, causing civilian death, for example. And allow me to add, in the context of war, any stopping of a dam or stopping the flow of the water, causing drought or loss of life in another country may be considered as a war crime. And in a non-war context, any such action causing tremendous amount of hardship or loss of life or difficulties, etc., may be considered as a crime against humanity. Right. Therefore, I call on India to really use the maximum restraint and wisdom and reason and rationality
rather than using such extreme measures, Okay. which are causing tremendous amount of hardship for the civilian people in Pakistan. Right. It is the wrong thing to do, and it will be condemned and dealt with eventually whenever the dust settles. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. Nare Takbir, Allahu Akbar. हवाई अड्डा थले है इतने होगा इतने हो जानी अड्डा थले है इतने ऊपर हाँ हाँ गुड ये जबरदस्त गुड माशाल्लाह गुड जबरदस्त Alhamdulillah. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. Nara Takbir! Allahu Akbar! Next. रिकॉर्ड करें Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! अपॉर्चुनिटी टारगेट उसका ना देखो ना जबरदस्त जी इसके बाद दूसरा आएगा वो भी
Yes.